اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مرشدی یا ہادی یا جد الحسن والحسین. حمد و صلات کے بعد میرے بہت ہی واجب احترام معزز سامعین کرام، بالخصوص محفل جنہوں نے سجائی ہے ہمارے محترم مبین صاحب، اور بالعموم تمام احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اس کے بعد دو باتیں اسی کے زمر میں سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اختتام کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سبحان اللہ، کیا بات. فرمایا دو جہاں کے سردار نبی مختار محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو، میں محمد یہ کہہ رہا ہوں، تم لوگوں میں سے، میری امت میں سے سب سے بہتر وہی شخص ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. سبحان اللہ. اسی عمر میں مجھے ایک دو واقعات یاد ہے، چلو وہی آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا. ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھتا رہا، حافظ قرآن بن گیا. حافظ قرآن بننے کے بعد جناب رمضان المکرم کا عظیم مہینہ آ گیا. محلے والے سارے اکٹھے ہو گئے، باپ بھی خوش ہو گیا. آج میں نے بیٹے کو حافظ بنایا، میرا بیٹا قرآن پاک سنائے گا تو کیا بات ہوگی. ویسے یہ حقیقت کی بات ہے، وہ منظر بڑا جو ہے دل اور درد والا ہوتا ہے جب بیٹا مصلی پر پڑھے اور باپ مقتدی بن کے سنے. حقیقت کی بات ہے. میں نے جتنا آستانے پر میں جتنی سال رہا تو تراویح پڑھاتا تھا میں، تو حقیقت کی بات ہے میرے والد مکرم روزانہ تراویح کے بعد اکثریت میرے ابا جی کے چولے کی اگلی سائڈ آنسو سے تر ہوتی تھی. کہتے تھے کہ مالک مجھے زندگی میں یہ توفیق دی کہ میں نے کلام مجید اپنے بیٹے کی زبان سے سنا. یہ ہوتا ہے جذبہ اور جنون. تو حافظ قرآن نے ماشاءاللہ قرآن پاک سنایا. تو جب قرآن پاک سنایا سارے محلے والے خوش ہو گئے، ماشاءاللہ دل سے پڑھا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. تو جب تراویح ختم ہوئی باپ نے سینے سے لگایا اور باپ نے کہا کہ میری جو جائیداد کا تیسرا حصہ ہے اسی بیٹے کے لیے ہوگا. اب دوسرے بیٹے جناب ان کو تو بڑا غصہ لگ گیا کہ مولوی صاحب ایک رات تراویح پڑھی تے جائیداد دا مالک بن دے، گل تے ڈھلی ہے نا. انہیں کہا کہ چلو مولوی صاحب ادھی نو چھاڑ تینو ساری دا وارث بڑے نے، ٹینشن نہ لے دے تے چڑھان دے. سویرے لے گئے، نالے بٹھا اٹاں والا چلدا پیا. اتنے جس جا تے اگ وہ ڈالتے ہیں لکڑیاں وغیرہ، اسی جگہ پر حافظ قرآن کو دھکا دے دیا. جل قبلہ لے پھر ساری جائیداد. حافظ قرآن آپ کو پتہ ہے یہ جو بٹھے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا جس جگہ پر اینٹیں پکتی ہیں یہ تو بند ہونے میں بھی ہفتہ لگا دیتے ہیں اور ٹھنڈے تو لینے میں مہینہ لگا دیتے ہیں، بڑے تیز ہوتے ہیں. تو اب جناب باپ تک بات پہنچ گئی کہ جناب حافظ قرآن تے سمجھو سینکا ہو گئے، وہ تے پہنچ گیا اپنے مقام میں. باپ دی تے چیخ نکل گئی اور ظالم بیٹو یہ کیا کیا ہے. میں کہا بس ابا جی ہم نے حسد میں آ کے یہ سب کچھ کیا کہ ہم نے دیکھا جس دن سے ہمارا بھائی قرآن پڑھتا ہے آپ اسی کی طرف ہی جھکتے جا رہے ہیں. تو اس نے جناب تھانے پہ اطلاع کی. اطلاع کرنے کے بعد پہنچے جب بٹھے پر، آپ کو پتہ ہے پھر بڑی ہمت سے بٹھے کو بند کروایا جلدی سے کہ کہیں پر جو ہے نا، چلو بھئی باپ نے کہا یار اور کچھ نہیں، میرے اس حافظ قرآن بیٹے کی راکھ تو اٹھا لو، چلو میں اسی کو دفن کر کے روزانہ اس پر تو دیکھتا رہوں گا اس قبر کو کہ میرے یہ بیٹے حافظ قرآن کی قبر ہے. یہ تو پتہ نہیں تھا آگے ماجرا کچھ اور ہے، کیونکہ جو قرآن مجید کے ساتھ دوستی کرتے ہیں الحمدللہ قرآن مجید ایسا دوست ہے ہر جگہ پر اپنے دوستوں کو یاد رکھتا ہے. اب جناب جب بٹھا بند کروایا وہ اینٹوں والی جگہ جیسے گئے تھانے دار سب آ گئے جناب، اینٹیں وہاں سے ہٹا رہے ہیں جناب. ابھی جو ہے نا حافظ قرآن کی، اب باپ ہر جب اینٹ اٹھائیں باپ چیخ مار دے یار میرے حافظ قرآن کا خیال رکھو، کہیں میرے حافظ قرآن کی راکھ کو تکلیف نہ پہنچے. یہ میرا بیٹا قرآن دل سے پڑھتا تھا، بڑا اچھا پڑھتا تھا. تو جب جو ہے نا اینٹیں ہٹانے لگے ایک اینٹ اندر چلی گئی
اتنے میں نا اندر سے آواز آئی خیال کرو کہ ٹڈو جی اٹ مڑے سر تے نہ لاگ ونجے خیال نہ لٹاؤ باپ نے کہا یار یہ کیا ماجرا جلتے بٹھے میں میرا بیٹا گیا اور ہمیں نے انتظام کرتے ہوئے 2-4 دن بھی لگ گئے اس کے بعد بھی اندر سے یہ آواز آتی ہے میں زندہ ہوں خیال کرنا کہا یار بڑا جب ماجرا ہے جب جناب اس کو باہر نکالا حافظ قرآن کو اس کے تو جناب کسی کپڑے پر بھی آگ نہ لگی ہو کیا بات لوگ کہتے ہیں یار ابھی چیز سنا یہ کیسا چکر ہے آگ کا کام ہے جلانا جو چیز بھی چلی جائے تجھے تو اس نے کچھ نہیں کہا اور سکے تو پتہ ہے میری یاری کے دن آنے اور میری دوستی قرآن کے ساتھ ہے چلو انہوں نے کہا یہ بتا پھر اب باپ آگے بڑا پانی کا جام پیش کیا شربت کا بیٹا پیو انہوں نے کہا ابا جی یہ نہیں ہو سکتی آپ روزے نہ لاؤ یہ کون سی بات ہے آپ پتہ ہے دشمن بھی آتے ہیں دوست بھی آتے ہیں اوکے سوکے ویلے سارے کٹھے بھائی کیا ہونا ہے کہ میں مجھے روزہ ہے ابا جی پانی نہ پلاؤ کہتے بیٹا وہ کیسے نے کہا ابا جی جس دن مجھے بھائیوں نے اس جگہ میں دھکا دیا خدا کی قسم مجھے اتنا پتا ہے جب مجھے انہوں نے بٹھے کے اندر دھکا دیا ایک سبز لباس پہن کے ایک آدمی آیا مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا مجھے یہاں ڈالنے سے پہلے میرے وہ انتظار میں کھڑا تھا آگ میں جیسے مجھے گرایا اس نے تو مجھے بازو پہ لے لیا اور وہ روزانہ آتا تھا سحری کے ٹائم کھانا انواع و اقسام لاتا وہ اور میں کھاتے روزے کی نیت کرتے وہ اور میں کچھ دیر گپے لگاتے پھر وہ چلا جاتا پھر افطاری کے ٹائم پھر وی اے پی کھانے لاتا پھر جناب ہم افطاری کرتے آپس میں گپ شپ کرتے پھر وہ چلا جاتا لیکن ابا جی آج جب صبح کا وقت تھا نا وہ آیا میرے پاس تو اس نے مجھے کھانا کھلایا گپیں شپیں لگائیں اس کے بعد اس نے کہا حافظ صاحب انشاءاللہ اب آپ اور میں قیامت کے دن ملیں گے کیا بات کہتے ابھی وہ جانے لگا تھا میرے ذہن میں خیال آیا یار اتنی کرم نوازی آگ میں شفقت تو میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا جانا بعد میں بتانا پہلے تو ہے کون اتنا بڑی ہمت آگ میں مجھے اٹھایا مجھے بٹھایا مجھے آگ تک تکلیف نہیں آپ نے ہونے دی اور اس نے کہا یہ بتا جس کی دوستی ہو قرآن سے کیا وہ زمانے میں کبھی زیر ہو سکتا ہے کہتے نہیں ہو سکتا نے کہا پریشان نہ ہو میں وہی کلام مجید قرآن پاک ہوں جس کو تو شوق سے پڑھتا تھا میرے رب نے بھیجا ہے فرمایا تیرا دوست آگ میں گر رہا ہے خیال کرنا تیرے دوست کو کبھی تکلیف سبحان اللہ کہا میں کلام مجید ہوں میں قرآن پاک ہوں تو الحمدللہ یہ قرآن مجید کوئی عام چیز نہیں ہے علماء فرماتے ہیں ہم نے ایک جگہ ایک آدمی کو دفن کیا اتنے میں نہ قبر سے کسی کو پیٹنے کی آواز ہے ڈنڈوں کی تھوڑی دیر بعد قبر سے ایک کالا کتا باہر نکلا تو کسی صوفی بزرگ نے اس سے پوچھا اللہ کی عطا سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو جانور بھی بول پڑتے ہیں احادیث میں بھی ہے بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے ایک بھیڑیے نے صحابہ سے کلام کیا تھا جب جناب انہوں نے وہ میں کیا بات کر رہا ہوں ہاں تو بزرگوں نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور قبر میں کیا ہوا ڈنڈوں کی آواز تھی اس نے کہا بات یہ ہے میں اس کے ہوں برے آبا مگر مجھے پتہ نہیں تھا یہ جو بندہ تھا اس کی دوستی تھی سورہ ملک سے سبحان اللہ کیا بات یہ روزانہ سونے سے پہلے اپنے بستر پر سورہ ملک پڑھتا تو سوتا جب میں نے کوشش کی قبر میں اسے عذاب دینے کی اتنے میں سورہ ملک بندے کی شکل میں آ گئی اس نے مجھے پکڑ کر میری اچھی سی ترگت بنائی اور کہا خبردار میرے دوست کو کہیں تکلیف دینے کی تجھے اجازت نہیں ہے آپ خود دیکھ لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی آیات صرف 30 ہیں مگر فرمایا اے لوگوں قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے فرمایا وہ صورت نہ تو قبر میں چین سے بیٹھے گی نہ تو حشر میں چین سے بیٹھے گی جب تک اپنے پڑھنے والے کو بشکوانا نہیں یہ بتاؤ یہ تو 30 آیت والی صورت سے دوستی اتنا پائیدار ہے اور اگر پورے کلام مجید سے دوستی ہو تو پھر کتنا عظیم اللہ تعالی ہم سب کو کلام مجید سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ یہ مبین صاحب کی خوش قسمتی ہے اللہ کے فضل سے اور سب سے بڑی جو کاوش ہے یہ میرے حضور میرے شیخ میرے برادر اکبر کی ہے قبلہ پیر سے مدثر شاہ صاحب کی اللہ کے فضل سے آبیتی کچھ یوں ہوئی کہ
میں خانقاہ پہ 11ویں کا پروگرام تھا، گھر چلا گیا، حضور نے بیان فرمایا اجتماع میں، ماشاءاللہ بچے بھی وہیں پر تھے، تو وہیں سے الحمدللہ ایک مقدر کا سکہ بدلا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف رضوان کا بدلا وہ حفظ قرآن کے لیے آیا، میں کہتا ہوں پورے خاندان کا سکہ بدل گیا، کہ جس گھر میں حافظ قرآن ہو۔ اور الحمدللہ وہ باپ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ بیٹا حافظ قرآن بنے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالی، ہم دعا گو بھی ہیں ان کے بیٹے کو اچھی طرح حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، بڑے حضور کی نوازشوں سے، میرے ہاں اکثریت جو بچہ پڑھنے آتا ہے نا، میں اسے پہلا سبق بڑے حضور سے دلواتا ہوں۔ میں کہنا میں وہاں ڈھیلا جیا بندہ تے وڈے صحیح دی جلے برکت ہو سی نا، پھر اسی ڈھیلے بھی تکڑے ہو گئے سن۔ تو یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن کوئی عام چیز نہیں ہے، اور وہ والد بڑا خوش نصیب ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا۔ فرمایا نا قیامت کے دن حفاظ کے والدین کو ایسا میرے حضور نے فرمایا تاج پہنایا جائے گا، اگر اس تاج کو سورج کو دکھایا جائے تو سورج کو بھی شرم آئے، اتنا بڑا روشن ہوگا۔ الحمدللہ، اور ہمارا بھی یہ عزم ہے، اللہ تعالی ہمارے ننے منے بھائیوں کا اور ہمارا ساتھ۔ ہم بھائی کوئی امام نہیں ہیں، ہم کو پیر اور بڑے خطیب نہیں ہیں، ہم امت کے خادم ہیں۔ میرے سرکار الشیخ عبد القادر جیلانی جب مدرسے میں چھٹی ہوتی نا، میرے جد اعلیٰ حضور شیخ عبد القادر جیلانی آپ مدرسے کے گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے، تمام بچوں کو وہیں سے جو ہے نا آپ رخصت کرتے گھر کی طرف۔ کسی نے کہا حضور زمانہ آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے ترستا ہے، اور آپ کا حال یہ ہے آپ مدرسے پہ گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، بچوں کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، ان کے جو ہے نا سر پہ دست شفقت بھی پھیرتے اور گھر بھی بیچتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا دو میں پتہ نہیں، اگر ہم دین پڑھتے ہیں ہم تو اپنے نانا کا سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور یہ لوگ جو دین پڑھتے ہیں یہ میرے نانا کا پڑھتے ہیں، اس لیے مجھے یہ بچے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عزم بھی ہے، انشاءاللہ ہمارے ہاں جو بھی بچہ پڑھے گا وہ صرف حافظ قرآن نہیں ہوگا۔ کم نہ سوچیے، یہاں تک نہ سوچیے، تھوڑا وہاں تک سوچیے، کیونکہ مہنگائی اور چبڑی کے سامنے تو بچنا چاہیے نہیں۔ انشاءاللہ ہمارے ہاں جو بھی بچہ قرآن پاک پڑھ کے نکلے گا وہ قرآن کا حافظ نہیں ہوگا، قاری بھی ساتھ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور صرف حافظ و قاری نہیں ہوگا، الحمدللہ رب العالمین ہمارا یہ عزم ہے، ساتھ ساتھ ہم اردو اور انگلش بھی پڑھاتے ہیں۔ تو سانو ایویں مولوی نہ دیکھو، الحمدللہ یہ جو انگلش کے بڑے مشہور ٹینسز ہیں ان پر میرا اپنا رسالہ لکھا ہوا ہے، 12 جو ہیں، ٹینشن کی بات نہیں۔ الحمدللہ ہم نے اردو تو بچوں کو ساتھ ساتھ شروع کروا دی ہے، انشاءاللہ عزوجل ہمارا ایک عزم ایسا ہے، ہمارا بچہ جب حفظ قرآن سے نکلے آدھا عالم تو بن چکا ہو، مسلح امامت کے لائق ہو۔ الحمدللہ یار ہم اگر روزانہ بھی ایک مسئلہ سکھائیں، اوسطن میں بچہ محنت اپنی جگہ، اگر بہت بھی ڈھیلا ہو تو 3 سال میں منزل بھی پکی کر جاتا ہے، حافظ بھی بن جاتا ہے۔